حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل طبعی اور دوسری عقل سماعی۔ انسان عقل سماعی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا اگر اس کے پاس عقل طبعی نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر آنکھ کی بینائی نہ ہو تو سورج کی روشنی بیکار ہے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تم اس کے مالک ہو، اور جب تم اسے زبان سے ادا کر کے منہ سے نکال دیتے ہو تب وہ تمہاری مالک بن جاتی ہے۔ شریف کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو وہ نرمی سے جواب دیتا ہے۔ اور کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو اس کا جواب سختی سے دیتا ہے، اور سختی سے بات کرنے والے کے سامنے ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے اس کا کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ کبھی اچانک تمام کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی طلبگار ناکام رہتا ہے، اور میں نے اللہ کو اپنے ارادوں میں ناکامی سے پہچانا۔ جب کسی شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ صدق یقین کے ساتھ سوئے رہنا اس نماز سے کہیں بہتر ہے جس کے پڑھنے میں یقین شامل نہ ہو۔ جب عقل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور آدمی اکثر صحیح بات کرتا ہے۔ ایک شخص جناب علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا، انسان مختار ہے یا مجبور؟ آپ نے جواب دیا، اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس شخص نے اپنی ٹانگ اٹھائی۔ تب آپ نے کہا، اپنی دوسری بھی اٹھاؤ۔ وہ بولا، میں اس سے مجبور ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، یہی مثال مختار اور مجبور کی ہے۔ زیادہ مال و دولت اکثر فتنوں اور کلفتوں کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص دولت جمع کرنے میں سب سے زیادہ بخیل ہو وہ اپنی عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ دولت کو ہر وقت چوری کا خطرہ ہے، علم کو نہیں۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ کشادہ روی سے پیش آنا پہلی نیکی ہے۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا اول تکلیف اور آخر فنا ہے۔ اس کی حلال چیزوں پر حساب اور حرام چیزوں پر عذاب ہے۔ عقل مندی کا ایک نصف بردباری اور دوسرا نصف چشم پوشی ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس کے خلاف استعمال نہ کرو جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، اور اپنے کلام کی فصاحت کا مظاہرہ اس پر نہ کرو جس نے راستہ دکھایا ہے۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر بدلہ دو، لیکن اس کے بعد بھی فضیلت اسی کی رہے گی جو پہلے کار خیر انجام دے۔ 5 آدمیوں کو نیند نہیں آتی، ایک جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو، دوسرا جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو، تیسرا وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں، چوتھا وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، پانچواں وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔